ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، لوگوں میں زیادہ عامل کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ عامل میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عطاف فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوال کے جواب کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ اجماع البحرین دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں رہتا ہے، جو تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں اسے کیسے پاؤں گا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ تم پہلے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ہاتھ ساتھ لے لو، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہیں اس کا مقام ہوگا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے یہ کہا کہ میں باز نہ رہوں تب تک یہاں تک پہنچ نہ جاؤں جہاں دو سمندر ملیں، چاہے مجھے مدتوں تک چلنا پڑے۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اور آرام کرنے کے لیے رکے اور وہی سو گئے اور اپنی مچھلی بھول گئے، مچھلی تڑپ کر سمندر میں چلی گئی، جس طرح کودی وہاں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو پھر سفر پہ چلنے لگے۔ جب دوپہر کا کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے خادم سے کہا، کھانا کھاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ خادم بولا، بھلا دکھائیے۔ تو جب آپ نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے تو تڑپ تڑپ کے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اپنی راہ بنا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس جوان کو اپنے ساتھ لیا تھا اس کا نام یوشع بن نون تھا، جو آپ کی خدمت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے، اور آپ کے والی عہد وہ اجماع البحرین سے مراد دو دریاؤں کی جگہ یعنی بحر دریا فارس اور بحر دریا رم جہاں ملیں گے وہیں انہیں حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ نشانی یہ بتائی گئی تھی، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی مقام میں ان کو تلاش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور فرمایا کہ اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤں، بے شک وہ جگہ کتنی دور ہے، میرا سفر یہاں پہنچنے تک جاری رہے گا۔ پھر ان حضرات نے روٹی اور بھنی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لے لی تاکہ راستے میں کام آئے۔ پھر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی، وہاں ان حضرات نے آرام کیا اور سو گئے۔ بھنی مچھلی تھیلے سے زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں چلی گئی، اس سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون بیدار ہو چکے تھے، مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں گرنے کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ دونوں حضرت وہاں سے چلے، دوسرے دن کھانے کے وقت تک اپنا سفر جاری رکھا۔ جب دوسرے دن کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تھکان بھی شدت بھی ہے، اس لیے تھیلے سے روٹی اور مچھلی نکالو تاکہ کھانا کھا لیں۔ اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ انہوں نے ایک مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں جانا حیرت اور تعجبناک معاملہ تھا۔ حضرت یوشع نے اپنے بھلانے کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ الانبیاء علیہ السلام قرآن میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں وہی تو ہمیں چلتے تھے تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان تو دیکھتے، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ آیا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اس نے اپنا علم لاتونی عطا کیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں لا علم ہوئی ہے؟ کہا، میرے ساتھ آپ ہرگز نہ ٹھہریں گے اور اس بات پر سب کہیں گے جسے آپ علم نہیں گھیرے ہیں۔ کہا، ان قریب بہت جلد اللہ چاہے تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ رہوں گا۔ کہا، تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے کسی بات کو نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی کے دوسرے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔